السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی حفاظت جان و مال سے زیادہ ضروری۔ قادیانیت نوازی ملک دشمنی کے مترادف سے روزہ مشاورتی اجلاس مستقبل کے مضبوط عزائم کے ساتھ اختتام پذیر۔ عمومی نشست سے محتمم دارالعلوم دیوبند سمیت اکابر علماء کا خطاب۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو آپ محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اس آخری نشست میں خاص طور پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مفتی ابوالقاسم نعمانی، دارالعلوم کی شورا کے رکن و دارالعلوم بانڈی پورہ کشمیر کے محتمم مولانا رحمت اللہ میر قاسمی، مولانا سید محمد طلحہ نقشبندی قاسمی، دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد مفتی احسان قاسمی ندوی، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شعبہ تحفظ ختم نبوت کے ناظم مفتی محمد راشد گورکھپوری وغیرہ شریک رہے۔ نشست سے خطاب کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن و سنت کا مکمل علم ہی ہمارا ہتھیار اور سرمایہ ہے۔ جب تک مکمل علمی سرمایہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا، ہم اگر میدان میں قدم رکھیں گے تو ہو سکتا ہے بجائے نفع کے نقصان ہونے لگے۔ مفتی صاحب نے جمعیت علماء ہند کے سابق صدر قاری محمد عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے خدمات کا ذکر کیا۔ مشاورتی اجلاس میں پاس ہوئی تجاویز جو دارالعلوم دیوبند سے متعلق تھی اس کی وضاحت فرمائی۔ محتمم صاحب نے مختلف زبانوں میں کتابوں کی اشاعت سے متعلق کی جا رہی کوششوں کو سراہا۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا متین الحق اسامہ قاسمی نے جس بیدار مغزی کے ساتھ دین اور تحفظ دین کے لیے ہمہ جہت محنت کی تھی اور فتنوں کے تعاقب کے لیے پورے طور پر متوجہ تھے اور سب کو جوڑ کر ساتھ لے کر کام کر رہے تھے، ان کے صاحبزادے مولانا امین الحق عبداللہ ان کی قائم مقامی کر رہے ہیں۔ انہوں نے علماء کرام سے اپیل کی کہ اس اہم کام میں جو یہ پیغامات لے کر اٹھتے ہیں ان کا بھرپور تعاون کرے۔ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر کے محتمم اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا رحمت اللہ میر قاسمی نے کہا کہ شرکائے اجلاس مربوط و منظم طریقے سے کام کرے۔ محنت صحیح سمت اور منصوبہ بند منظم طریقے سے ہوتی ہے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس وقت تخصص کا دور ہے۔ موجودہ دور میں ہر فن کے الگ الگ ماہرین ہوتے ہیں۔ جس فن کی طرف قلبی و ذہنی رجحان ہو اس میں محنت کر کے ماہر بنے۔ اللہ نے ہمارے سروں پر اکابر کا سایہ رکھا ہے، ہمیں اپنی محنتوں کو دوبالا کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شعبہ تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار مفتی محمد راشد گورکھپوری نے ایمان و عقیدے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ عقیدے کی حیثیت روح کی ہے، عمل کی حیثیت جسم کی ہے۔ روح نکل جانے کے بعد جسم لاش ہو جاتی ہے۔ اگر عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا تو اللہ کے بارگاہ میں اعمال قابل قبول نہیں۔ امیر شریعت مدھیہ پردیش مفتی محمد ضیاء اللہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ترجمہ والی مسجد بھوپال نے کہا کہ ہمیں تمام فتنوں کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے۔ مثال دے کر بتایا کہ جب دربان جاگتے رہتے ہیں تو چوری نہیں ہوتی، اسی طرح علماء بیدار رہتے ہیں تو فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی نے نفس اور قلب پر محنت کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت کے معنی ہے حفاظت نبوت اور تکمیل نبوت، یعنی اب یہ نبوت قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کے سارے کام ہوتے رہیں گے، اس میں کمی و بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم مفتی سید محمد حذیفہ قاسمی نے کہا کہ ختم نبوت کے انعقاد نعمت سلب نعمت نہیں بلکہ تکمیل نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ زمین پر اٹھایا جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ مالیگاؤں مہاراشٹر کے حافظ اقبال احمد ملی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت تو بہت دور کی بات ہے، وہ صفات جو کہ خاصہ ہیں اس خاصیت کا کوئی دوسرا انسان رہتی دنیا تک اب پیدا نہیں ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی کی دعا پر سہ روزہ مشاورتی اجلاس مکمل ہوا۔ سہ روزہ اجلاس کی سبھی نشستوں میں دہلی، راجستھان، بنگال، بہار، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، کرناٹک، تلنگانہ سمیت ملک کے مختلف صوبوں کے علاوہ یوپی کے کئی اضلاع سے علماء کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنے اپنے علاقوں کی رپورٹیں پیش کی۔